ناظرین، رمضان المبارک کے آغاز سے ہی آپ دیکھ رہے ہیں کہ فحش اور اوریاں ڈراموں کی ترویج اور اشتہار کاری کا سلسلہ شروع ہو چکا ہے۔ یہ کوئی نیا نہیں ہے، لیکن آپ نوٹ کریں تو پورا مقصد یہی ہے کہ لوگ کسی طرح دین سے قریب نہ ہوں، دین صرف مذہبی رسومات اور مذہبی سرگرمیوں کا نام رہ جائے، اجتماعی زندگی سے اسلام کو باہر نکال دیا جائے۔ ہر رمضان میں، جی ہاں، باقاعدگی سے ہر رمضان میں ایسے ہولناک اور شرمناک واقعات سامنے آتے ہیں۔ یہ رمضان کے مارننگ شو کا ایک کلپ سنیں، یہ صبح روزے کے عالم میں کیا بتا رہا ہے۔ یہ میرا ایج گروپ ہے، لڑکی اچھی نہیں لگی مجھے، ہمیشہ عورتیں اچھی لگتی ہیں بڑی عمر کی۔ جی، یہ اتنی شرمناک، غلیظ اور فحش رذیل بات کر رہا ہے جو اس شخص نے اتنی دیدہ دلیری سے ساری دنیا کے لیے دہرائی ہے، اور اپنی بیوی ہی نہیں بلکہ ایک اور نامحرم بڑی عمر کی عورت کے ساتھ بیٹھ کر دہرائی ہے۔ ہم گناہ کو گلیمرائز نہیں کرنا چاہتے، سمجھانا کچھ اور ہے۔ بات سمجھ رہے ہیں؟ آئیں ایک اور منظر دیکھتے ہیں۔ آپ نے ابھی ریسنٹلی لنڈن میں فیشن شو میں جو ساڑی پہنی تھی جس پر بہت اعتراض ہوا تھا، جبکہ آپ کو پتا تھا کہ آپ کو رمضان ٹرانسمیشن کرنی ہے۔ وہ یہ باڈی سوٹ تھا جو کہ آپ کی اسکن کے جیسا ہوتا ہے، تو سب کو مغالطہ یہ ہو گیا کہ شاید میں وہ ساڑی پہن کے گھوم رہی ہوں، لیکن نیچے جو تھا وہ تھرمل تھا۔ جی سنا آپ نے، عوام سمجھتی ہے، عوام جانتی ہے کیا ہو رہا ہے۔ دیکھیں رمضان کا لبادہ اوڑھی اس عورت نے یہ بھی ہضم کر لیا اور ایسے دلائل دیے کہ شیطان بھی شرما جائے۔ بہرحال یہ ہو رہا ہے ان ٹی وی چینلز پر۔ اب تیسرا وائرل کلپ آپ نے ضرور دیکھا ہوگا، ذرا دیکھیں۔ چھوڑوں گی نہیں اگر آپ نے کچھ کوئی تکلیف دی نا۔ اوے میرا بچہ، اوے ہوئے ہوئے اتنی تکلیف اٹھ کے بیٹھی تھی۔ میں تو یہ سوچ رہی ہوں وہ عورتیں تو اتنی کمزور ہوتی ہیں جو بول بھی نہیں پاتی۔ جی ہاں، یہ ساری نشریات جس لبرل فیمنسٹ الہادی ایجنڈے کے ساتھ ہو رہی ہے وہ آپ کو اور آپ کے دماغ کو بھی برباد کر دے گی۔ یہ کسی خاندان، کسی میاں بیوی کا نجی معاملہ ہے جو عالمی سطح پر ننگا کیا جا رہا ہے۔ یہ عورت اپنے آپ کو ماہر نفسیات بتاتی ہے، ڈاکٹر کا بھی لیبل لگاتی ہے۔ کچھ ماہ قبل ہی مولانا طارق جمیل سے اپنا نکاح پڑھوایا۔ یہ آپ کے ابا کا نام کیا؟ میرے ابو کا نام محمد اسلم خان۔ محمد اسلم خان۔ اس کے نکاح کی بھی ایسی تشہیر ہوئی تھی جو صاف بتا رہی تھی کہ اس نکاح میں کسی قسم کی برکت کا امکان نہیں ہے۔ بہرحال یہ پوری شادی ہی ٹک ٹاک تھی۔ اب ہوا کیا؟ اب یہ ماہر نفسیات، یہ انسانی نفسیات پر عبور رکھنے کا دعویٰ کر رہے ہیں اور دنیا بھر کو مشورے دینے والی اپنا ہی گھر، اپنا ہی شوہر، اپنا ہی سسرال نہیں سنبھال سکی۔ دیکھیں وہ اس سے پہلے ٹی وی پر کیا مشورے دیتی تھی۔ ایک عورت جتنا احساس اور خیال کسی مرد کا رکھ سکتی ہے نا، اس سے زیادہ کیپیسٹی مرد کے اندر ہوتی ہے ایک عورت کو سنبھالنے کی، ایک عورت کو جھیلنے کی۔ اور آج یہ خود ٹی وی چینل پر رونا گانا مچانے آئی ہوئی ہے۔ میں اتنی پڑھی لکھی ہو کر بھی اگر جو ہے وہ چپ کر کے سب کچھ سہتی رہوں تو پھر ان بہن بیٹیوں کا کیا ہوگا جو چپ کر کے سب کچھ برداشت کر رہی ہیں۔ اب میری طرح بہادری کرنی پڑے گی، آنا پڑے گا میدان میں۔ سب جانتے ہیں، سب پلانٹڈ ہے، وائرل کنٹینٹ ہوتا ہے۔ وہ خاتون کہہ رہی ہے کہ جب تم یہ ریل دیکھو گے، گویا لائیو شو ہے ٹی وی کا اور وہ پہلے سے جانتی ہے کہ اس کی ریل بنے گی اور یہ آگے جائے گا۔ اس سے بڑی کیا دلیل ہوگی؟ یہ آپ نے ریل دیکھی تو آپ غور سے دیکھیے گا۔ یہ آپ نے ریل دیکھی تو آپ غور سے دیکھیے گا۔ بیوقوف بنا رہے ہو عوام کو ریٹنگ لینے کے لیے۔ اس گندے دھندے میں سب ملوث ہیں۔ اور یہی نہیں، پھر سوشل میڈیا پر اور بہت ساری چیزیں آ جاتی ہے۔ وہ آڈیو لیک بھی آپ نے سنی ہوگی جس میں اس بات کا اظہار کیا جا رہا ہے کہ سارا کام لوگوں کی توجہ لینے اور ریٹنگ لینے کے لیے تھا۔ ہنٹ مجھے بولنے نہیں دے رہے، آگے آئے جا رہے کہ میری بج رہی ہے۔ آج کی یہ بھی وائرل ہی نکلی۔ اچھا سنیں، مزے کی بات، سب سے بڑی مزے کی بات، ندیم صاحب سب سے بڑی بات، نبیہہ سے کل ان کی پہلی ملاقات تھی۔ نبیہہ سے کل ان کی پہلی ملاقات تھی کہ نہیں جانتے تھے۔ یہ ریٹنگ لینے کا نشہ اتنا خطرناک ہو چکا ہے کہ اس کے لیے الفاظ نہیں ہیں۔ ماہرین جو نیورولوجی کے جو ڈاکٹرز ہیں وہ لوگوں کو علاج میں تجویز کر رہے ہیں کہ اپنے آپ کو موبائل سے دور کرو، اپنے آپ کو اسکرین سے دور کرو۔ اس حد تک انسانی دماغ پر یہ اثر انداز ہونا شروع ہو چکا ہے۔ تو یہ نہ صرف آپ کے جسم، آپ کے دماغ، آپ کی روح، بلکہ آپ کے ایمان کے لیے بھی انتہائی خطرہ ہے۔ ریٹنگ کی اس دوڑ میں اور لوگوں سے توجہ پانے کی اس دوڑ میں براہ کرم آپ اس کا شکار مت ہوں۔ یہ خاندانی نظام کی تباہی کا جو معاملہ ہے یہ صرف یہاں تک نہیں رکے گا، یہ بہت آگے تک جائے گا۔ بس یہی وجہ ہے کہ ہم بار بار اسلامی نظام زندگی کا شعور بیدار کرنے کی کوشش کر رہے ہیں۔